أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یہ ٹیپ چھوڑ کے بیٹھو، آگے ہو کے بیٹھو ادھر شاباش. اس آیت کا پہلا مخاطب جو تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا انسانیت کے قلوب کو دیکھا، جو سب سے اچھے دل والے تھے ان کو میرا صحابی بنایا. پھر ان کے قلوب کو دیکھا، ان میں جو سب سے بہترین دل والے تھے انہیں میرا قریبی ساتھی بنایا، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ مطالبہ کیا کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا تھا کہ میرا مددگار کون ہے اللہ کے بارے میں. تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ کامیاب ہوئے اور یہود ناکام ہوئے. تو جیسا اس لفظ کا حق صحابہ نے ادا کیا ہے، پچھلی امتوں میں سے کسی نے بھی اس کا وہ حق ادا نہیں. جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ کے دین کے مددگار بن کے اپنے آپ کو ثابت کیا اور اس آیت کا وہ صحیح معنوں میں مصداق بنے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے انہیں اپنے دین کا مددگار ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کلن وعد اللہ الحسنى، سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی ایمان لائے نا تمہارے ساتھ میرے نبی، پہلے یا بعد میں، سب کے لیے میرا جنت کا وعدہ ہے. کلن وعد اللہ الحسنى. تو اللہ کے نبی کے دور میں مشقت سے نکل کر فتوحات تک پہنچے، مکہ فتح ہوا. جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو 3 آدمی آپ کے ساتھ تھے اور چھپ کر خفیہ راستوں سے. اور جب آپ 8 سال کے بعد مکہ واپس آئے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار تھا اور فاتحانہ انداز میں آپ مکہ میں داخل ہوئے. آپ کی 11 ہجری میں وفات ہوئی. تو وفات کے بعد ایک دم اللہ نے سارا نقشہ توڑ دیا، سارا عرب مرتد ہو گیا، دین چھوڑ. اور مکہ والے بھی چھوڑنے لگے، طائف والے پکے رہے بس، اور مدینے والے. مکہ والے بھی چھوڑنے لگے اور ان کے جو بڑے سردار تھے وہ سب چھپ گئے گھروں میں. تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا. تو انہوں نے اہل مکہ کو جمع کر کے فرمایا کہ سب سے آخر میں ایمان لائے ہو اور پھر سب سے پہلے کفر میں جانے لگے ہو. یہ کام نہ کرو، انتظار کرو، دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا کرتے ہیں، جلدی نہ کرو. تو ان کے کہنے پر مکہ والے بھی جم گئے. تو سارے ملک میں اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے اپنے وفات سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار کیا اور 3,000 اس میں صحابہ کی تشکیل فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید کو امیر بنایا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی عمر 17 سال کی تھی اور حبشی شکل کے تھے، خوبصورت نہیں تھے، حبشی شکل تھی. چلو حبشی شکل و کالا رنگ ہو، نقوش اچھے ہوں، نقوش بھی اچھے نہیں تھے، چپٹا ناک تھا، چھوٹی آنکھیں تھیں اور ان کی عمر تھی 17 سال. ان کو امیر بنایا اور ان کے ماتحت کون تھے؟ عمر بن خطاب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عشرہ مبشرہ والے لوگ ان کے ماتحت کیے اور ان کو رخصت کیا. اور جب وہ لشکر پہنچا جرف، جو مدینہ کی آخری چوکی ہے، تو آپ کا انتقال ہو گیا. تو ایمن کے وہ بیٹے تھے، زید بن حارثہ ان کے والد تھے جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے. ان کے قتل کے بدلے کے لیے یہ لشکر تیار کیا تھا اللہ کے نبی نے. انہوں نے ان کو واپس بلا لیا، واپس آ گئے. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، ایک دم فضا بدل گئی
اور دائیں بائیں کے قبیلے سب غطفان اور عبس یہ مرتد ہو گئے اور مدینے پہ چڑھائی کی خبریں آنے لگیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ کا لشکر روانہ کر، تو سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ کونوا انصار اللہ، ابو بکر صدیق اگر نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ لولا ابو بکر استخلف لما عبد اللہ، یہ لفظ دو آدمیوں کے لیے بولا گیا ہے اسلامی تاریخ میں، ایک ابو بکر صدیق کے بارے میں اور ایک امام احمد بن حنبل کے بارے میں بولا گیا۔ جب خلق قرآن کا ایک مسئلہ اٹھا تھا، اس میں اگر امام احمد بن حنبل ثابت قدمی نہ اختیار فرماتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، اور ابو بکر اگر خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ بچتا۔ جب آپ کا وصال ہوا اور سارے صحابہ مبہوت حیران، کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی گمسم ہے، تو ابو بکر صدیق مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پہ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے تلوار لے کر، جو کہے گا محمد فوت ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے، وہاں سے واپس آئیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، کہنے لگے نہیں بیٹھتا، صاف انکار کر دیا، نہیں بیٹھتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ کہا، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یزال لا یموت۔ لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دی، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، حی لا یموت، زندہ ہے، موت سے پاک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت سنی تو میرے پاؤں سے جان نکل گئی، اور میں ایسے سیدھا ایسے گرا، یوں گرا، یعنی اس طرح یا اس طرح ڈول کے نہیں گرا، پاؤں سے میرے جان نکل گئی، میں اس طرح زمین پہ گرا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی واقعی فوت ہو گئے۔ تو اس کے بعد آپ کی جب بیعت ہو گئی تو آپ نے فرمایا اسامہ کا لشکر روانہ کر، تو سارے حیران پریشان ہو گئے کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرے، چاروں طرف مدینے کے قبائل مرتد ہو چکے ہیں اور 3000 کا لشکر مدینے سے نکل گیا، تو پیچھے بچے گا کون؟ تو سب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اپنا وکیل کہ بات کرو کہ ابھی اسامہ کا لشکر نہ جائے۔ تو انہوں نے جا کر حضرت عمر نے ابو بکر صدیق سے بات کی کہ آپ اسامہ کا لشکر بھیج رہے ہیں تو پیچھے مدینہ تو خالی ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہو ابن ابی قحافہ کی جرأت نہیں کہ اسے روک سکے، کیونکہ یہاں ازواج مطہرات ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ فرمایا کہ لو اختطفتنی الکلاب وجرتنی برجلی، اگر کتے میرے اوپر جھپٹ پڑیں اور میری ٹانگوں کو اپنے دانتوں میں پکڑ کر گھسیٹیں مدینے کی گلیوں میں، تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو روانہ کر کے چھوڑوں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو کوئی گنجائش نہیں، تو پھر حضرت عمر سے کہنے لگے انصار مدینہ امیر تو تبدیل کرا دو، چھوکرا سا امیر بنایا ہوا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے ابو بکر بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں امیر بدل دو۔ تو ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم اٹھے اور ان کی داڑھی پکڑ یہاں سے رسے جھٹکا دیا، سکلت قومک یا ابن الخطاب وعدمت، تیری ماں تجھے روئے اور تیرا ستیہ ناس ہو عمر، میں اس امیر کو بدل دوں جسے اللہ کے نبی نے طے کیا تھا، میری یہ مجال ہے کہ میں اسے تبدیل کر دوں۔ تو حضرت عمر بڑے شرمندہ ہو کے باہر نکلے، تو صحابہ پوچھنے لگے کیا ہوا؟ انہوں نے جو شدت والا جملہ حضرت عمر کو بولا تھا انہوں نے ان پہ ٹھوک دیا، سکلتکم امہاتکم وعدمتکم، تمہاری مائیں تمہارے روئیں، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم نے آج مجھے ابو بکر کے سامنے شرمندہ کیا۔ تو 3000 کا یہ لشکر آپ نے روانہ کر دیا۔ تو اب دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کیا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہاری مدد کروں تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر میں ہی چھوڑ دوں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے تو تمہاری کون مدد کا؟ پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بنا ہوا، اور ایسی ذلت کسی اور ملک کی ہے جو پاکستان کی ہو رہی۔ ایٹمی طاقت بن کے کتنی ضلالت کا شکار ہے کہ اللہ نے ہاتھ اٹھا لی، تو اللہ نے ایک ہوا چلا دی،
اتنا بڑا لشکر مدینے سے نکلا ہے تو پتہ نہیں پیچھے کتنے ہوں گے، جب اتنے انہوں نے باہر نکال دیے تو پتہ نہیں مدینے میں کتنے ہوں گے، تو مدینے پر حملہ کرنے سے رک گئے کہ دیکھو نتیجہ کیا نکلتا۔ اللہ نے ایک ہوا چلا، اللہ کے بندے اتنا بڑا لشکر کاٹ چھڑیا نے، پتہ نہیں پیچھے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی حالی آرام کرو، بیٹھ جاؤ سارے۔ پھر آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا کہ یہ لوگ جو مرتد ہو گئے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ سارے بڑے بڑے صحابہ جمع تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی کہ ابھی ہم بہت کمزور ہیں تو ہم ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہم نماز پہ راضی نامہ کر لیں اور زکوٰۃ چھوڑ دیں، اور ان کے ساتھ ابھی ہم کوئی پنجہ آزمائی نہ کریں۔ آپ نے حضرت عثمان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا جو عمر کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے علی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا جو عمر کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے مہاجرین سے پوچھا، سب نے کہا جو عمر کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے انصار سے پوچھا، سب نے کہا جو عمر کہہ رہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ لال ہو گیا اور اٹھے اور ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ وقال ان اللہ بعث محمدا والحق کل شریف والاسلام غریب طریب قد رص حبلہ وقل اہلہ فجمعهم اللہ تعالی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلهم الامة الباقیة الوسطى فواللہ لا ابرح اقوم بامر اللہ واجاہد فی سبیل اللہ حتی ينجز لنا اللہ احدا ویفی لنا بعدا ويقتل من قتل منا شہیدا فی الجنہ ويبقى من بقي منا وارث عباده في الارض ان اللہ قال وليس لوعده خلف وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم فوالله لو منعوني عقالا كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو منعوني عقالا يا عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل معهم الشجر والحجر والجن والانس لجاهدتهم حتى تلحق روح بالله ان اللہ لم يفرق بین الصلاة والزکاة۔ یہ اتنا بلیغ خطبہ دیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اسلام کمزور تھا، اسلام والے بڑے تھوڑے اور بہت ہی کمزور تھے۔ پھر اللہ نے انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ایک امت بنایا، باقی رہنے والی امت بنایا۔ مجھے میرے رب کی قسم میں اللہ کے حکم پر کھڑا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے اور اپنے عہد کو نبھائے، وَيَفِي لَنَا عَهْدًا وَيُنْجِزْ لَنَا وَعْدًا، اپنے وعدے کو پورا کرے، اپنے عہد کو پورا کر کے دکھائے کہ ہم میں جو قتل ہوگا وہ شہید ہو کے جنت میں جائے گا، جو باقی بچے گا وہ دنیا کا مالک بنے گا، وارث بنے گا، خلافت ہوگی۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اور اس کے وعدے میں کوئی وعدہ خلافی نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے میرا وعدہ ہے کہ میں انہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ اور اللہ کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ تو بڑی بات ہے، ایک رسی اونٹ کی جو زکوٰۃ میں دیتے تھے اگر وہ رسی بھی نہ دی، اور ان کے ساتھ جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، پتھر بھی آ گئے، اور میں مقابلے میں اکیلا رہ گیا تو سب نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اکیلا ان سے ٹکرا جاؤں گا۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ پھر انہوں نے بن کے دکھایا، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین۔ تو کسی صحابی نے ہاں نہیں کی سوائے حضرت عمر کے۔ قال عمر اللہ اکبر۔ سب اتنے بڑے خطبے کے باوجود کوئی بھی راضی نہیں تھا کہ مرتدین سے قتال کیا جائے، صرف عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھل گیا، انہوں نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے زبردستی آپ خود تیار ہوئے اور اپنے ساتھ ایک لشکر تیار کیا، اور مدینہ سے نکلے تو ذوالحصیٰ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو مرتدین کا لشکر کٹھا تھا۔ انہوں نے مشکیزوں میں ہوا بھر کے ان کو چھوڑا تو مشکیز ایسے اوپر اٹھے تو صحابہ کے اونٹ ڈر گئے، وہ ڈر کے واپس منہ موڑ لیا، اور وہ تھوڑی سی جنگ ہوئی اور صحابہ کے قدم اکھڑ گئے چونکہ اونٹ بے قابو ہو گئے، تو آپ کو واپس مدینے آنا پڑا۔ پھر وہاں آپ رکے اور تھوڑی دن کے بعد دوبارہ اتنے میں حضرت اسامہ کا لشکر واپس آ رہا تھا، نہیں اس کے بعد
اس کے بعد آپ نکلے، دوبارہ نکلے اور ذوالقصہ پہ جا کے آپ کا قتال ہوا اور آپ نے اس کے طلحہ بن خویلد الاسدی کے بھائی سجال وہ وہاں قتل ہوا اور وہاں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر نکلے، جو باقی بچ گئے تھے نا ان کو لے پھر نکلے۔ مدینے میں صرف بوڑھے اور بچے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، ان کو لے کے نکلے تو علی رضی اللہ نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کشم سیفک ولا تفجعنا بنفسک فاقول لك ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شم سیفک ولا تفجعنا بنفسک فانك ان اصبت لا يكون للاسلام نظام ابدا۔ تو حضرت علی نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کہ میں تمہیں نبی کے بول کا واسطہ دیتا ہوں، جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا جب تم آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے، ابو بکر پیچھے ہٹ جا، اپنی موت سے مجھے تکلیف نہ پہنچا، اگر تو مارا گیا تو اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہ بچے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایسے جھٹکے سے لگام چھوڑائے کہ میرے بارے میں کوئی نصیحت نہ کی جائے، مجھے لا اقبل نصیحتی، میں کسی کی نصیحت قبول نہیں کروں گا، میرے بارے میں کوئی مجھے نصیحت نہ کرے۔ اور ذوالقصہ تک پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ جوڑ دی، کہا ایسا کرو، مہربانی کرو، آپ واپس جاؤ، تم خلیفت، ان کو کہتے تھے خلیفت الرسول، امیر المومنین کا ٹائٹل حضرت عمر کو ملا کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ان کو کہتے یا خلیفت خلیفت الرسول۔ تو حضرت عمر کو یہ بہت بھاری لگتا تھا، کہتے یار یہ لفظ اچھا نہیں ہے، کوئی اور تلاش کرو، کوئی اور نام تلاش کرو، یا خلیفت الرسول تو ٹھیک تھا، ابو بکر صدیق اے رسول کے خلیفہ، اے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ، تو گل اردو میں بھی لمبی تھے، عربی میں بھی لمبی، تو انہوں کوئی چھوٹا کرو، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ایک دفعہ عمرو بن عاص مسجد میں بیٹھے تھے تو بدو آئے، اب بدو اپنی فطرت کی زبان بولتے ہیں، فطرت، وہ آئے اور کہنے لگے این امیر المومنین، تو عمرو بن عاص کو تو جیسے کرنٹ لگا، ان کا ٹھہرو میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، وہاں سے دوڑ لگائی اور گئے حضرت عمر کے کمرے میں، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ حضرت عمر کہنے لگے تیرا اپنا تو ہے نہیں، کسی کو چھوڑ کے آئے ہیں میں نے دس کہنے کو سنے، کہنے لگے باہر بدو آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تو میں کہا بس آج کے بعد میں امیر المومنین ہوں۔ کہنے لگے آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ واپس جائیں، ہمیں حکم دیں، ہم نکلتے ہیں، لیکن آپ کا مدینے میں رہنا اشد ضروری۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے زیرائے ہستی تھے، حضرت عمر نے بھی ان کو 6 میں چنا اور پھر کا 3 برابر ہوں تو عبد الرحمن بن عوف کی رائے پر فیصلہ کیا گیا۔ تو پھر آپ نے 11 لشکر روانہ کیے، 11 لشکر پورے عرب میں پھیلائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے طلیحہ کی طرف بھیجا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور شرابیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کی طرف بھیجا، اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تبوک کی طرف بھیجا، اور خالد بن سعید بن عاص کو آپ نے حدود شام کے بارڈر پر جو قبائل تھے ان کی طرف بھیجا، اور طریف بن حاجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو حوازن کی طرف بھیجا، اور عرفجہ بن حرثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مہرہ کی طرف بھیجا، اور علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بحرین کی طرف بھیجا، اور حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عمان مسقط کی طرف بھیجا، وہ میدان جنگ جہاں صحابہ اور مرتدین کی لڑائی ہوئی تھی، میں وہاں گیا ہوں، وہاں قبرستان ہے جس میں دونوں فریقین کی قبریں ہیں، مرتدین کی بھی صحابہ کی بھی، بہت بڑا قتال ہوا تھا، تو صحابہ کے طرف قبرستان میں جاؤ تو ایسے رحمت محسوس ہوتی، اور مرتدین والے کی طرف جاؤ تو ایسے دل مٹھی میں آ جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے مہاجر میں نبی امیہ رضی اللہ عنہ کو حضر موت کی طرف بھیجا، اسوید بن مقرن کو شمالی یمن کی طرف بھیجا، 11 شاہ سوار، 11 لشکر آپ نے مدینے سے نکال دی، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو گئی مسلمہ کذاب، وہ واپس لوٹنے لگے۔ تو آپ ابو بکر صدیق نے اپنا قاصد بھیجا کہ میں کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی واپس مت آئے، یا مر جاؤ یا کام کر کے آؤ۔ اور پھر آپ خالد ابن ولید طلیحہ سے فارغ ہو گئے تھے، وہ بھاگ گیا تھا، تو انہوں نے خالد ابن ولید کو پیغام بھیجا کہ تم اکرمہ کی مدد کو پہنچو، شرابیل ابن حسنہ سے بھی فرمایا کہ اکرمہ کی مدد کو پہنچو۔ تو یہ 3 لشکر مل کر 12,000 بنے، اور مسلمہ کے پاس لشکر تھا 60,000 کم از کم کی روایت ہے، اور 1,10,000 کی میکسیمم روایت ہے، منیمم روایت ہے کہ 60,000 تھا، 5 گنا سے، اور
میکسیمم کی روایت ہے 1,10,000 یا تقریباً 9 گنا زیادہ لشکر تھا مسیلمہ کذاب کے پاس. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر وہاں پہنچے تو سب کے امیر پھر خالد بن الولید بن گئے. تو آپ نے لشکر کو ترتیب دیا. مہاجرین کا جھنڈا آپ نے دیا زید بن خطاب جو حضرت عمر کے بھائی تھے ان کو دیا، اور ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، اور انصار کا جھنڈا آپ نے دیا ثابت بن قیس بن شماس کو، اور خود درمیان میں ہوئے اور آپ نے حملے کا آغاز کیا. تو مہاجرین کے قدم اکھڑ، انصار ثابت قدم رہے، مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، اور جو بنو حنیفہ تھے وہ بڑھتے 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 صحابہ کے خیموں تک، حضرت خالد بن ولید کے خیمے میں پہنچ گئے اور ان کی بیوی کو قتل کرنے لگے. تو وہاں ایک مسلمہ کذاب کے قبیلے کا سردار قید میں تھا، اس نے کہا کہ یہ بڑی نیک عورت ہے، اسے قتل مت کرو. اس طرح واپس ہٹے تو میدان ہاتھ سے نکل گیا اور افراتفری پھیل گئی صحابہ کے لشکر میں. تو پھر حضرت خالد بن ولید نے برا بن مالک کو آواز دی. برا بن مالک کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے اگر اللہ پہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کبھی رد نہیں کرتا، پوری کرتا. انہوں نے برا سے کہا کہ برا اب میدان ہاتھ سے نکل گیا، کچھ کرو. تو برا کہنے لگے مجھے انصاری الگ کر کے دو، کہ یہ کام بھی تو ہی کر. تو برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں، وہ ایک چٹان پہ چڑھ کے انہوں نے آواز لگائی یا معاشر الانصار الیہ الیہ یا معاشر الانصار، اما المدینہ تو فلا مدینہ، مدینے کا خیال چھوڑ دو، اما الرحال فلا رحال، واپسی کا چکر چھوڑ دو، ہا ہنا یقوم المحشر، ہا ہنا یقوم المحشر، ہماری قبریں یہیں بنے گی، ہم نے واپس نہیں جانا. اور مان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ لگایا یا معاشر الانصار کرۃ ککرۃ حنین، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یا معاشر الانصار یوم کیوم بدر کرۃ ککرۃ حنین. اور پھر انصار ایسے مکھیوں کی طرح جھپٹے برا بن مالک کی طرف. ایک انصاری صحابی ہیں مزنی ابو عقیل، ان کو نا یہاں دل میں تیر پیوست ہو گیا تو وہ ایک دم اٹھ گئے. عبداللہ بن عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ وہ انصار کی آواز لگ رہی اور میں انصاری ہوں. کہا نہیں وہ تمہیں تھوڑا بلا رہے ہیں، وہ تو جو ٹھیک ہیں صحت میں ہیں زخمی نہیں ان کو بلا رہے ہیں. کہ بلانے والے نے کہا ہے انصار، اس نے یہ نہیں کہا کہ زخمی نہ آئیں اور ٹھیک آئیں، مجھے جانا ہے. تو پھر کہنے لگے عبداللہ مجھے نہ کسی پتھر پہ بٹھا دو. ان کو پتھر پہ بٹھایا تو انہوں نے پھر وہی نعرہ لگایا یا معاشر الانصار یوم کا یوم بدر وکرۃ ککرۃ حنین، اور تلوار لی اور اسی تیر پیوست کے ساتھ آگے بڑھ کے لڑنا شروع کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. تو حضرت برا بن مالک کے ساتھ کٹھے ہو گئے عباد بن بشر انصاری، ابو دجانہ انصاری، ثابت بن قیس بن شماس انصاری، کعب بن عجر انصاری، برا بن مالک انصاری. یہ 5 شاہ سواروں نے 3000 کے لشکر کو آگے کیا اور صحابہ 12000 تھے، وہ تو طے 12000. مسلمہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یا 60,000 یا 1,10,000. تو یہ 5 آگے بڑھے، پیچھے انصار، اور انہوں نے ان کی صفوں کو چیرنا شروع کیا. عباد بن بشر قلعے کے گیٹ کے پاس گر کے شہید ہوئے کہ ان کو پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ کون ہے، اتنے زخم تھے، ان کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا، ہر شے صرف ان کو انگلی کے پورے سے پہچانا گیا کہ اس میں کوئی نشان تھا. اور ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اور برا بن مالک نے کہا کہ القونی فی الحدیقہ، مجھے قلعے کے اندر پھینکو. تو ان کو ڈھال پہ بٹھا کے نیزوں کی انیوں پر ان کو اوپر سہارا دے کر ایسے پش کیا تو وہ اڑتے ہوئے قلعے کے اندر جا گرے. اور اندر 1,00,000 کا لشکر موجود یا 60,000 کا، دیوار سے ٹیک لگا لی قلعے کی اور اکیلے نے لڑتے ہوئے جا کے دروازہ کھول دیا. دروازہ کھلا تو خالد بن ولید نے ہجوم کیا، کہنے لگے میرے اوپر اس طرح ٹوٹے بنو حنیفہ کہ مجھے موت کا یقین ہو گیا کہ آج میری زندگی نہیں ہے، آج میرے آخری دن ہے. تو اس قدر وہ دونوں ہاتھوں میں ان کے تلوار تھی اور تلواریں ٹوٹ رہی تھیں اور وہ اندر گھسے. اور ادھر سے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یعنی اپنی شہادت سے پہلے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس کا محمد بن مسلمہ، ابو دجانہ نہیں، وہ تو شہید ہو گئے تھے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس کا مسلمہ کا طاق لیا اور اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اور ادھر ایک عورت تھی حضرت ام عمارہ، وہ بڑھ رہی تھیں مسلمہ کذاب کی طرف۔ مسلمہ کذاب کے پاس ابوبکر صدیق نے زید حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا جو ام عمارہ کے بیٹے تھے، تو مسلمہ کذاب نے ان کو پکڑ لیا، کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول ہے؟ قال نعم، اتشہد انی رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، تو نے یہ ہاتھ کاٹ دو۔ پھر اس نے وہی جملہ دہرایا، وہ اللہ کے نبی پر کہتے میں گواہی دیتا ہوں اور اس پر کہتے میں سنتا نہیں۔ انہیں دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر ایک پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا، پھر ایسے گوشت اتارنے لگے جیسے بکرے کا گوشت اتارا جاتا ہے، اور اس سے نہیں کہلوا سکے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس طرح تڑپ تڑپ کے انہوں نے جان دے دی۔ تو ان کی ماں کو بتایا گیا کہ تیرا بیٹا حبیب اس طرح شہید ہوا ہے، تو انہوں نے پتہ کیا کیا، نہ آنسو ٹپکا نہ ہائے نکلی، کلہٰذا الیوم ارفع، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا، وعند اللہ احتسبت، اور اسی کی بارگاہ میں مجھے اجر کی امید۔ تو انہوں نے کہا آج میں نے مسلمہ کو قتل کرنا ہے، تو وہ بھی مجمع کو چیرتی ہوئی لڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اب ان دونوں کا وار چلنا تھا، جب قریب پہنچتے چونکہ تلوار تھی تو وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ کہنے لگے یا اللہ آج مسلمہ میرے ہاتھ سے مروا دے تاکہ حمزہ کا داغ میں دھو دوں، ورنہ یہ داغ مجھے قیامت تک میرے دامن سے نہیں صاف ہوگا۔ تو انہوں نے بھی ایک طرف سے بڑھنا شروع کیا، وہ تو دور تھے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ میرا برچھا پہنچ جائے گا، تو انہوں نے دور سے اس کو برچھا چھکا، ان کے پورے پیٹ کو چاک کر کے یوں نکل گیا۔ تو محمد بن مسلمہ کی تلوار اس کے بعد پڑی، ام عمارہ کی تلوار اس کے بعد پڑی۔ تو اوپر ایک قلعے کی چھت پر ایک باندی کھڑی تھی، اس کی گواہی آئی، وا محمدا وا نبیا قد قتلہ العبد الاسود، کہ ہائے ہمارا نبی، اسے کالے غلام نے قتل کر دیا۔ تو یہ گواہی حضرت وحشی کے حق میں گئی کہ وہ وحشی کے برچھے سے مارا گیا خبیث۔ ان کی تلواریں بعد میں پڑیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینہ بستر سے اٹھ نہیں سکے، اتنے زخمی ہوئے کہ 1 مہینے تک ان کا علاج ہوتا رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑا فتنہ تھا مسلمہ کذاب کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن کے دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، منهم من قضى نحبه منهم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کے کچھ بندوں نے اللہ سے کیا وعدہ سچ کر دکھا، اور کوئی اپنی جان کا نذرانہ دے گئے اور کوئی انتظار کر رہے ہیں، اور ذرا برابر ان میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ ایسی جماعت آئی ہے جو دھرتی پر ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں خوش قسمت جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان پر ایمان لائے، ان کے لیے جانوں کے